جب یہ ملک ہمیں مل گیا تو جب کوئی اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو نعمت ملنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم انسانوں کا بھی شکریہ ادا کرو، تم آپس میں ایک دوسرے کا بھی شکریہ ادا کرو، اور یہ ارشاد فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی نہیں کرتا۔ تو شکریہ ادا کرنا تو ہماری دین کی تعلیم ہے۔ تو جب یہ ملک ہمیں ملا ہے تو ہم نے شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور اس کی ہمیں مثال ملتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ جب آپ علیہ السلام نے مکہ مکرمہ فتح کیا، مکہ جب فتح ہوا تو آپ علیہ السلام نے وہاں مکہ مکرمہ میں نہا دھو کر غسل کر کے 8 رکعت چاش کی پڑھی تھی، چاش کی 8 رکعتیں پڑھی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ بغیر جنگ کے آپ نے ہمیں یہ ملک عطا فرما دیا، یہ خطہ عطا فرما دیا، اور اس کی برکت تھی کہ لوگ انتظار میں بیٹھے تھے کہ اگر مکہ فتح ہو جاتا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ بس مکہ فتح ہونے کی دیر تھی، فوج در فوج اسلام کے اندر داخلہ شروع ہو گیا، فوج در فوج، یعنی ہزاروں سے لاکھوں تک جو بات پہنچی ہے وہ فتح مکہ کے بعد ہوا۔ تو آپ علیہ السلام اس کے شکرانے کے طور پر نوافل پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں بھی یہ ملک ملا ہے، تو سب سے پہلا کام تو کرنے کا وہ پہلے ذکر کر دیا، 4 کام جو قرآن نے ذکر کیے ہیں، اس کے بعد ہم اللہ کا شکریہ بھی تو ادا کریں۔ اور ظاہری بات ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ کیسے ادا ہوگا؟ جیسے آج کل ہماری قوم کر رہی ہے، وہ جیسے کر رہی ہے وہ سب کو پتہ ہے کیسے کر رہی ہے، وہ باجے بجا کر رہی ہے، وہ ڈیک لگا کر رہی ہے، ڈانس کر کے کر رہے ہیں، یا اور جو بھی خرافات ہیں ان کا کیا تذکرہ کریں۔ تو یہ تو شکریہ نہیں ادا ہوگا۔ آپ سب اپنے دل سے فیصلہ کر کے بتائیں کہ کیا یہ شکریہ ادا ہو رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری اور ناشکری ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیکھیں رمضان کا تحفہ دیا، رمضان کے بعد پھر ایک خوشی کا دن دیا، چلو جی رمضان مکمل ہو گیا، روزے مکمل ہو گئے، تراویح مکمل ہو گئی، تلاوتیں مکمل ہو گئی، عبادات آپ نے کر لی، امید ہے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اب سارے اکٹھے ہو جو عید والے دن کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا شکریہ ہے کہ اس نے توفیق دی، اس نے اتنی بڑی نعمت دی، اس نے ایک موقع فراہم کیا ہمیں کہ اس موقع کے اوپر تم اپنی آسانی سے بخشش کروا سکتے ہو۔ پھر اسے ایک بڑی نعمت دی، حج والی نعمت دی، قربانی والی ایک نعمت دی، وہ جب کرتے ہیں تو اس موقع پر بھی ہم سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور شکریہ ادا کیسے کرتے ہیں؟ 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ تو پاکستان اتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، ہمارا گھر ہے، تو اس کے اوپر بھی تو شکریہ بنتا ہے۔ تو ہم شکریہ ادا کریں، من حیث القوم، ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدردانی کریں اور اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ اور شکریہ ادا ظاہری بات ہے نافرمانیوں سے نہیں ہوگا، وہ فرما برداری سے ہوگا، وہ اللہ کے سامنے جھکنے سے ہوگا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کے ذریعے سے ہوگا، نافرمانی سے نہیں ہوگا۔ تو پہلا کام تو ہمارا کرنے کا یہ ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں وطن سے محبت ہے، ہمیں اپنے گھر سے محبت ہے۔ اب وہ محبت ظاہر کیسے ہوگی؟ اب دیکھیں کہ ہر ایک کو، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے گھر سے محبت ہے۔ اب گھر سے محبت کیسے ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نہ کرے بارش کا پانی اندر آ جائے تو پھر ہم محلے والوں کو نہیں بلاتے بلکہ اپنی شلوار ٹونگ کے میدان کے اندر اتر آتے ہیں، کیونکہ میرا گھر ہے نا، مجھے اس سے محبت ہے۔ اگر کسی جگہ سے پانی رسنا شروع ہو جائے تو میں پریشان ہو جاؤں گا، مستری کو بلاؤں گا، پلمبر کو بلاؤں گا، ابھی پانی کی لیکیج بند کرو، مستری کو کہوں گا اس کو توڑ کر یہاں سے دوبارہ سے اس کو ٹھیک کرو، تو کیونکہ مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے الفت ہے۔ تو اور میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا کہ اپنے مکان کی جو بنیادیں ہیں یا دیواریں ہیں ایسے نیچے والی، ان دیواروں کو توڑ کر اس میں سے اینٹیں نکال کے بیچنا شروع کر دوں، کیونکہ یہ بہت خطرناک عمل ہے۔ اگر میں نے یہ کرنا شروع کر دیا تو کسی بھی وقت یہ چھت اور یہ دیواریں گر سکتی ہیں، تو میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔
تو ہمیں ملک سے محبت ہے، ہمارا ملک ہماری جان ہے، ہماری آن ہے، ہماری پہچان ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ تو ہم کہہ رہے ہیں، لیکن ہمارا عمل کیا ہے؟ ہم کیسے اپنے ملک سے حقیقی محبت کر سکتے ہیں اور حقیقی محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اس کے طریقے آپ تھوڑا سا سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں خود بخود ہی آنے شروع ہو جائیں گے۔ پہلی اس کی علامت تو یہ ہے کہ ہم ملک پاکستان کے اندر رہنے والوں سے محبت کریں۔ یہ سارا پاکستان کیا ہے؟ دیواریں نہیں ہیں، پاکستان میدان اور جنگل نہیں ہے، پاکستان اصل میں یہ پبلک ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے، یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ تو ہم پبلک سے، پاکستان کے اندر رہنے والی عوام سے، یہاں کے باسیوں سے محبت کریں، اور ان سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان سے خیر خواہی کریں، بدخواہی نہ کریں، ان کا نفع سوچیں، نقصان نہ سوچیں۔ خیر الناس من ینفع الناس، انسانوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو نفع پہنچانا، عوام کے کام آنا، ایک دوسرے کے کام آنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی چاہنا، اصل میں یہ وطن سے محبت ہے۔ اور جو ایسا نہیں کر رہا، اس کے خلاف چل رہا ہے، وہ اصل میں وطن سے محبت نہیں کر رہا۔ پھر عوام کے اپنے بھائیوں کے کام آنے کے مختلف شکلیں، مختلف رفائی کام ہو سکتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک کام جس کی طرف عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہے، میں اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر کوئی ٹیلنٹ ہے، آپ کے پاس کوئی صفت ہے، آپ کو کوئی ایسا طریقہ آتا ہے کہ جس طریقے کو سیکھ کر دوسرے ملک کے نوجوان وہ بھی اپنا روزگار پیدا کر سکتے ہیں اور وہ ملک کی ترقی کے اندر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، آپ کی خیر خواہی ملک کے ساتھ اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ وہ صنعت، آپ وہ خوبی، وہ سکل 5 7 10 20 نوجوانوں کو فری کے اندر سکھا دیں۔ یہ ہے وطن سے محبت۔ ورنہ یہ تو ہے، یہ تو ہم سب سمجھتے ہیں کہ جی کسی جگہ پانی کا انتظام کرنا، کسی جگہ نل کا لگوانا، کسی جگہ کنواں کھدوانا، کسی جگہ کوئی سڑک کو ٹھیک کرنا، کسی جگہ کوئی پل بنانا وغیرہ، کسی کو قرضہ دینا، یہ ساری چیزیں تو ہمارے ذہنوں میں ہیں، یہ تو چل رہی ہیں۔ یہ چیز عام طور پر ہمارے ذہن سے غائب ہو جاتی ہے۔ ہم مشورہ بھی دیتے ہیں تو ایسا مشورہ دیتے ہیں کہ جو قابل عمل نہیں ہوتا، یا ہم بات بھی ایسی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے ہمیں کہیں سے بھی مل گیا تو ہم وہ بات بتانے کی کوشش نہیں کرتے کہ کہیں یہ بھی پیسے نہ کمانے لگ جائے، کہیں اس کے پاس بھی ارننگ نہ شروع ہو جائے، کہیں میرا آئیڈیا وہ لیک نہ ہو جائے۔ تو یہ وطن سے محبت نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی بھی قدر نہیں ہے، یہ تو ناقدری ہے۔ تو دیکھیں، مسلمان ہونے کے ناطے تو ایک مسلمان کے تو مذہب یہ سکھاتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کریں۔ انگریز نے جو اکثر غیر مسلم ہیں، انگریز اکثر غیر مسلم ہے، تھوڑے مسلمان اکثر غیر مسلم ہے، اور یہ جو انٹرنیٹ کی یا کمپیوٹر کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ بھی اکثر غیر مسلموں کی بنائی ہوئی ہے۔ انہوں نے جو کچھ ترقی کی اپنے تک نہیں رکھی، ہمیں بھی دے دی۔ وہ غیر مسلم ہو کر اپنی ساری ترقی ہمیں بھی دیتا ہے، اور ہم مسلمان ہو کر اپنے مسلمان بھائیوں کو فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے اور ان کا فائدہ نہیں سوچتے۔ یہ تو وطن سے محبت نہیں ہے، یہ تو قوم سے محبت نہیں۔ تو یہ بھی وطن سے محبت کا ایک طریقہ ہے کہ ہم یہاں کے نوجوانوں کو، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی صفت دے دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی ایسی چیز سکھا دی ہے تو ہم اس قوم کے نوجوانوں کو سکھائیں اور ان کو آگے لے کر